اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میرا نام ہے اویس فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں اویس۔ ہمارا یہ ہے آپ سے کہ علامہ صاحب ہمیں بتائیں کہ کن کاموں سے جو غسل ہے وہ فرض ہوتا ہے، تھوڑا تفصیل سے بتا دیجیے گا۔ اچھا جی، 7 باتوں میں سے جو ہے نا ایک کے ساتھ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، 7 باتیں ہیں۔ پہلے تو وضو کی میں نے اس کی ترتیب دی ہے کہ میں نے کہا پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، پھر میں نے کہا یہ ہو جائے گا جن کاموں سے غسل فرض ہوتا ہے، پھر جن کاموں سے فرض نہیں ہوتا ہے، پھر یہ اس طرح انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے، اب 7 باتوں میں سے ایک کے ساتھ غسل فرض ہوتا ہے، جیسے منی کا جسم کے ظاہر کی طرف نکلنا جبکہ اپنے ٹھکانے سے شہوت کے ساتھ جدا ہو۔ منی کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہے مرد کی پیٹھ، وہاں سے جدا ہوتے وقت شہوت جو ہے شرط ہے، یعنی پیٹھ سے جب جدا ہوگی نا تو سمجھو وہ شہوت یعنی شرط ہے، باہر نکلتے وقت شہوت شرط نہیں ہے، یعنی پیٹھ سے بس جدا ہو گئی تو سمجھو یہ کہ بھئی وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر احتلام ہو یا سوچ و بچار یا عورت سے کھیلنے کی صورت میں، ٹھیک ہے، وہ شہوت یا انزال جو ہوگا، ٹھیک ہے، اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پھر جو دوسری بات یہ ہے اللہ تناسب کے کنارے حشفہ، یعنی اللہ تناسب جو کنارہ ہوتا ہے اس کو حشفہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اگر کٹا ہوا ہو تو اس کی مقدار کے مطابق، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا سنت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو کی مقدار کے مطابق زندہ آدمی کے 2 راستوں میں سے ایک میں چھوٹ جانا، یعنی کسی کے ساتھ، یعنی یہ کیونکہ یہ تو غلط کام ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کے ساتھ کر دیا یعنی وہ اتنا کٹا ہوا کنارہ بھی، یعنی جو ہے حشفہ جو آخری کنارہ ہوتا ہے اللہ تناسب کا، وہ بھی کسی کے یعنی 2 حصوں میں سے کسی کے اندر یعنی چلا گیا تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، داخل کر دیا، ہاں وہ اس میں یعنی چلا گیا تو اسے ہو جاتا ہے۔ جی، مردے یا جانور کے ساتھ پتی کرنے کی صورت میں منی کا نکلنا، مردے یا جانور کے ساتھ یہ بھی بہت ہی غلط حرکت ہے۔ اور ٹھیک ہے، کسی اگر یہ کوئی بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کرتے ہوئے انزال ہوا تو غسل فرض ہوگا، اگر انزال نہیں ہوا تو وگرنہ غسل فرض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر نکل گیا انزال ہو گیا تو غسل فرض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر سونے سے بیدار ہوتے وقت پتلے پانی کا پانا جبکہ سونے سے پہلے اعلیٰ تناسب منتشر نہ ہو، یعنی سونے سے پہلے آپ کا اگر اعلیٰ تناسب منتشر تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو بھی یعنی کوئی بھی اعلیٰ تناسب سے باہر کوئی چیز بھی نکلا پتلا پانی تو وہ مزی ہوگی تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اگر اس کے بعد پتلا پانی نکلا یعنی احتلام ہو گیا تو وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس سے غسل فرض ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیا میں نے بتایا اگر اعلیٰ تناسب منتشر تھا، ٹھیک ہے، اگر اعلیٰ تناسب منتشر تھا تو پھر جو اگر رات کو یعنی غسل فرض ہو گیا یعنی تو پھر وہ یعنی مزی ہوگی، ٹھیک ہے، احتلام نہیں ہوگا، مزی ہوگی تو اس کے وجہ سے فرض نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پتلا پانی نکلا احتلام ہو گیا تو اسے غسل فرض ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، پھر 5 چیز یہ ہے نشے اور بے ہوشی سے ٹھیک ہونے کے بعد قوت پانا جسم میں خیال کرتا ہے، یعنی نشے میں چلا گیا، بے ہوشی میں کوئی چیز نشے کی چیز کھا لی پی گیا انسان بے ہوش ہو گیا تو اس کی وجہ سے تو رطوبت کا پانا یا کوئی پانی کا پانا احتلام ہو گیا اس طرح کی تو اسے غسل فرض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، پھر یہ 6ٹھی چیز جو ہے حیض اور نفاس سے فارغ ہونے کے بعد، حیض ہے اس کو ماہواری بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ عورت کو یعنی کم سے کم 3 دن زیادہ سے زیادہ 10 دن تک یعنی یہ ہوتا ہے، اس کو خون کہتے ہیں، حیض کا خون یعنی ماہواری ہوتا ہے، یہ ہر مہینے میں 3 دن 10 دن یہ عورت کو آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، نفاس جو ہوتا ہے یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے 40 دن تک اس کی مدت ہے، اس کے بعد اگر ہوا تو استحاضہ خون ہوگا، بیماری کا خون ہوگا تو اس سے بھی فارغ ہونے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اگرچہ مذکورہ بالا چیزیں اسلام لانے سے پہلے پائی جائیں یہ زیادہ صحیح کیوں، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی یہ چیزیں ہیں، پھر جب اسلام کے اندر داخل ہو جائے تو پھر بھی یہ چیزیں پائی جائیں۔ ٹھیک ہے، صحیح قول کے مطابق یہ آپ کے سوال کا جواب تھا جن کا میں نے اجمالاً تعارف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے ہمیں اس کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور میرے سامعین کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں میں بالکل بھی شرم نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اسلام کا حصہ ہے اور شریعت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا۔